سب جانتے ہیں کہ حضرت امام علی علیہ السلام خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے، لیکن بہت کم لوگ صحیح معنوں میں جانتے ہیں کہ اس کی پیدائش کے ارد گرد کیا غیر معمولی واقعات رونما ہوئے۔ یہ معجزاتی لمحہ کیسے آیا؟ جب اس کی ماں اسے لے کر جا رہی تھیں تو اہل مکہ نے کیا سوال کیا اور فاطمہ بنت اسد نے ان سوالوں کا کیا جواب دیا؟ آج ہم حضرت امام علی علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے بارے میں تفصیل سے بیان کریں گے، لہٰذا آپ سے عاجزانہ درخواست ہے کہ اسے آخر تک سنیں۔ حضرت علی کی ولادت کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا۔ جس طرح کائنات کی تخلیق، حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوئی، اسی طرح حضرت علی کی ولادت بھی اللہ تعالیٰ نے اس سے بہت پہلے لکھ دی تھی۔ وہ 13 رجب کے بابرکت دن خانہ کعبہ کی دیواروں کے اندر انسانی شکل میں پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد اور والد ابو طالب تھے۔ دونوں طرف وہ عظیم ہاشمی نسب سے تعلق رکھتے تھے۔ پوری تاریخ میں علماء اور مورخین نے کبھی اس حقیقت سے اختلاف نہیں کیا کہ حضرت علی کی پیدائش خانہ کعبہ کے اندر ہوئی تھی۔ یہ ایک حقیقت ہے جسے ہر دور کے مورخین اور محققین نے بھی متفقہ طور پر تسلیم کیا ہے۔ جب فاطمہ بنت اسد حمل کے آخری مراحل میں تھیں اور درد ذہ شروع ہوا تو وہ اپنا گھر چھوڑ کر مسجد نبوی میں آ گئیں۔ وہ اللہ کے گھر کا طواف کرنے لگیں، اپنے رب سے راحت اور رحمت کی طلبگار۔ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے دعا میں ہاتھ اٹھائے اور ایمان اور توکل سے بھرے الفاظ کہے۔ اس نے اللہ پر، اس کی نازل کردہ ہر آسمانی کتاب اور اس کے بھیجے ہوئے ہر رسول پر اپنے ایمان کا اعلان کیا۔ اس نے اللہ پر اور اپنے جد امجد ابراہیم کی میراث پر اپنے ایمان کی تصدیق کی جس نے یہ مقدس گھر بنایا تھا۔ اس نے اللہ سے اپنے نبیوں، اس کے فرشتوں اور اس کے اندر پروان چڑھنے والے قیمتی بھروسے کے ساتھ اپنے بچے کی پیدائش کے لمحے کو آسان بنانے کے لیے دعا کی۔ جیسے ہی اس کی دعا ختم ہوئی، ایک حیرت انگیز معجزہ ہوا۔ کعبہ کی دیوار پھٹ گئی، فاطمہ بنت اسد اللہ کے گھر میں داخل ہوئیں اور ان کے پیچھے دیوار بند ہو گئی۔ خانہ کعبہ کے اندر انہوں نے حضرت امام علی کو جنم دیا۔ یہ بات مشہور ہے کہ خانہ کعبہ میں پہلے سے ایک دروازہ تھا جس سے لوگ داخل ہو سکتے تھے، پھر بھی اس موقع پر دروازہ نہ کھلا۔ اس کے بجائے دیوار خود ہی الگ ہو گئی تاکہ آئندہ کوئی یہ دعویٰ نہ کر سکے کہ فاطمہ بنت اسد نے ضرورت کے پیش نظر دروازہ کھولا اور اندر چلی گئیں۔ اس غیر معمولی نشان کا مقصد واضح طور پر نومولود کی خصوصی حیثیت کا اعلان کرنا تھا۔ جس جگہ سے دیوار کھلی اسے رکن یمانی کہا جاتا ہے۔ پوری تاریخ میں کعبہ کو کئی بار دوبارہ تعمیر کیا گیا ہے، اس کے باوجود یہ معجزاتی نشان دوبارہ ظاہر ہوتا رہا ہے۔ آج بھی یہ مقدس گوشہ چاندی کے استر سے ڈھکا ہوا ہے جو اس معجزاتی واقعے کی یاد کو محفوظ رکھتا ہے۔ یہ مقام مستجر کے نام سے مشہور علاقے کے قریب ہے جہاں دنیا بھر سے زائرین دعائیں کرنے آتے ہیں۔ بہت سے زائرین وہاں کھڑے ہیں، اپنی آنکھوں میں آنسو لیے دیوار کو چھوتے اور چومتے ہیں، اللہ کے حضور اپنے دلوں کو انڈھیل دیتے ہیں۔ امام جعفر صادق کے مطابق اس واقعے کے وقت عباس بن عبد المطلب اور یزید بن کنب بنو ہاشم اور بنو عبد العزی کے ارکان کے ساتھ خانہ کعبہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ فاطمہ بنت اسد اس وقت پہنچی جب وہ حمل کے آخری مراحل میں تھیں۔ خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر انہیں شدید درد ذہ کا سامنا کرنا پڑا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور وہی دلی دعا مانگی جس کا ذکر پہلے کیا گیا تھا۔ اس کے فوراً بعد وہ خانہ کعبہ میں داخل ہوئیں کیونکہ دیوار ایک بار پھر کھل گئی جبکہ دروازہ بند رہا۔ جب ابو طالب کو اس واقعے کی اطلاع ملی تو وہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ مسجد الحرام پہنچے۔ انہوں نے خانہ کعبہ کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی کہ عورتیں داخل ہو کر اس کی بیوی کی مدد کر سکیں، لیکن چاہے کتنی ہی کوشش کی جائے دروازہ نہ کھلا۔ اس وقت ابو طالب کو معلوم ہوا کہ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ فاطمہ بنت اسد نے بعد میں بیان کیا کہ انہوں نے کعبہ کے اندر کیا تجربہ کیا۔ انہوں نے بتایا کہ اندر داخل ہوتے ہی وہ کچھ دیر سرخ مرمر پر بیٹھی رہیں اور اس کے فوراً بعد ان کا بیٹا علی پیدا ہوا۔ اس کی پیدائش کے دوران انہیں کوئی تکلیف یا دشواری محسوس نہیں ہوئی۔ وہ کئی دن تک خانہ کعبہ میں خدائی حفاظت میں رہیں۔ اس معجزاتی واقعے کی خبر پورے مکہ مکرمہ میں پھیل گئی اور ہر طرف لوگ اس کا ذکر کرنے لگے۔
مسجد الحرام میں ہجوم جمع تھا یہ جاننے کے لیے کہ کیا ہوا۔ کئی دنوں کے بعد فاطمہ بنت اسد اسی جگہ سے نکلیں جہاں سے وہ داخل ہوئی تھیں۔ بچہ چمکدار اور خوبصورت تھا، پورے چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ جب لوگ ان کے گرد جمع ہو گئے تو فاطمہ بنت اسد نے مسجد الحرام کے صحن میں ان سے خطاب کیا۔ اس نے اعلان کیا کہ اللہ نے اسے اپنی مخلوق میں سے چنا ہے اور اسے اپنی پہلی عورتوں سے بھی بلند مقام عطا کیا ہے۔ اس نے وضاحت کی کہ اگرچہ آسیہ بنت مزاحم کو اللہ نے منتخب کیا تھا، اس نے ایسی جگہ اس کی عبادت کی جہاں کھلے عام عبادت کی اجازت نہیں تھی، اور اگرچہ مریم بنت عمران کو اللہ کی طرف سے منتخب کیا گیا، انہوں نے تنہائی میں حضرت عیسیٰ کو جنم دیا اور درخت سے گرنے والی کھجوروں سے ان کی پرورش کی۔ فاطمہ بنت اسد نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ماضی کی تمام عورتوں پر ایک منفرد اعزاز عطا کیا تھا، کیونکہ انہوں نے اللہ کے قدیم گھر میں اپنے بچے کو جنم دیا۔ وہ دنوں تک وہاں رہیں، آسمانی رزق اور جنت کے پھلوں سے پرورش پائیں۔ اس کی باتیں سننے کے بعد اس میں کوئی شک باقی نہیں رہا کہ یہ معجزہ اللہ کی قدرت اور ارادے کا واضح معجزہ تھا، اور اگر اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندوں میں سے کسی کی ولادت کے لیے زمین پر سب سے مقدس جگہ کا انتخاب کرے تو اس میں تعجب کی کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ حضرت علی کو علم اسلام میں خاص مقام حاصل ہے، اور یہی نہیں، وہ بہادر، عبادت گزار اور اہل علم لوگوں میں سے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ اللہ کے خاص ولی اور تمام ولیوں کے سردار بھی کہلاتے ہیں۔ اب آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ حضرت علی کی ولادت کی اس معلوماتی ویڈیو جیسی باقی خلفائے راشدین کی زندگی کی معلومات پر مبنی ویڈیو بھی چاہتے ہیں تو اس کے مطابق ویڈیو بھی بنا کر آپ کی معلومات میں مزید اضافہ کریں گے۔ اور یاد رکھیں، چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔